اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم قل ما یعبع بکم ربی لولا دعاؤکم۔ سورہ فرقان پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم دعا نہیں کرو گے تو پروردگار بھی تم سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے جب سوال کیا کسی نے اور سوال اس طرح سے کیا کہ میں قرآن کی تلاوت زیادہ کروں یا دعا زیادہ مانگوں، تو امام نے اسی آیت کی طرف متوجہ کر کے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں کہ پروردگار کیا فرماتا ہے؟ یعنی تلاوت قرآن یقیناً اپنی جگہ پر افضل ہے، لیکن دعا کی کیفیت وہ ہے کہ جس کے لیے خود قرآن میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم دعا نہیں کرو گے تو پروردگار بھی تم سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ یاد رکھیے گا کہ پروردگار جس سے محبت کرتا ہے، پروردگار جس سے عشق کرتا ہے، پروردگار جس کو چاہتا ہے کہ وہ اس کو پکارے، تو پروردگار پکارنے کا وسیلہ ایجاد کرتا ہے، وہ سبب ایجاد کرتا ہے، مسبب الاسباب ہے، اس کا کام ہے سببوں کو ایجاد کرنا۔ لہذا جب وہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ مجھے پکارے تو بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان کے لیے کسی مصیبت کو یا کسی پریشانی کو ایجاد کرے، گرچہ یہ پریشانی اور یہ مصیبت بعض اوقات ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور ایک مرحلے میں ہو سکتا ہے کہ میرے اعمال کا نتیجہ نہ ہو، میری غفلت کا نتیجہ ہو، تیسرے مرحلے میں ہو سکتا ہے کہ پروردگار میرے درجات کو بڑھانا چاہتا ہو، وجہ کوئی بھی ہو۔ جب پروردگار اپنے بندے پر احسان کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور خدا کے متوجہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پروردگار اس کے لیے بیداری کا ایک سبب ایجاد کرتا ہے۔ جس کو ہم مشکل اور پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات پروردگار کی جانب سے وہ ہمارے لیے بیداری کا سبب ہوتا ہے۔ پروردگار اپنے بندے کو بیدار کرتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور انسان صمیم قلب سے اپنے پروردگار کو پکارنا شروع کرتا ہے۔ تو انصاف کر کے یہ بتائیے، وہ حالت کہ جس میں پروردگار سے انسان کا ربط ایجاد ہو جائے، اس حالت سے بہترین حالت کون سی ہو سکتی ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔